اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی بعد فلا یری وقرب فشهد النجوى فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته النبي الأمي المكي المدني الهاشمي القرشي سیدنا و مولانا بالقاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحینہ حیاتا طیبہ ولنجزینہم اجرہم بأحسن ما تعملون صلوات بجبر محمد وعلی حضرات ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ قل واللہ پڑھ کر مرحومہ نور فاطمہ عابدی بنت اطہر حسین کی روح کو ایصال فرما دیں۔ حضرات، آپ حضرات کے علم میں ہے جس بیٹی طالبہ عالمہ ذاکرہ علم اہل بیت کی عاشق، خاص طور پر جن حالات میں اتنی دور کا سفر تعلیم کے لیے کیا، حقیقت میں مجلس پڑھنے کی کیفیت اور ہوتی ہے، پرسہ لینے اور پرسہ دینے کی کیفیت اور ہوتی ہے۔ میرے لیے حاضری پرسہ دینے کا موقع بھی ہے اور پرسہ لینے کا بھی۔ تقریباً کم و بیش اگر یہ لاک ڈاؤن کرونا کا دور نکال دیا جائے، 6 سال چونکہ بیچ میں فاصلہ تھا، مدرسے میں رہی اور مدرسے کی زینت بن کے رہی۔ عام طور پر ہم قدردانی نہیں کرتے ہیں اور اپنے ذکر کو اس ذکر میں ضم کر دیتے ہیں جو ہمیں لافنا بنا دیتا ہے، جو ہمیں باقی بنا دیتا ہے، لیکن انہی ذوات مقدسہ کا یہ پیغام ہے کہ من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق۔ اگر بندے کی طرف سے، عام انسان کی طرف سے، مرد مومن کی طرف سے، کسی مومنہ کی طرف سے کسی کمال کا اظہار ہو تو اگر سماج میں اس کی قدردانی نہ کی جائے تو کمال کا جذبہ فنا ہو جاتا ہے، اور اگر قدردانی کی جائے تو جذبہ کمال پروان چڑھنے لگتا ہے، شوق پیدا ہونے لگتا ہے، اور اس طرح کمال کی منزلیں طے ہوتے ہوتے انسان قرب پروردگار سے کی منزلیں طے کر لیتا ہے۔ عزیزان گرامی، بڑا سخت ہے میرے لیے خاص طور پر اس عنوان سے اس مجلس اعزا کو خطاب کرنا۔ مرحوم ماں کی ماں کہہ رہی تھیں، اور موقع بھی ہوتا ہے یقیناً، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ شادی ہوتی اور نکاح خوانی کے موقع پر حاضر ہوتا، لیکن قدرت کو نہ جانے کیا منظور تھا، اپنی بارگاہ میں جلدی طلب کر لینا شاید کسی کمال کو
کے اظہار کا یا کسی قدردانی کا نتیجہ تھا۔ اتفاق یہ ہے، مر جانے والے، جدا ہو جانے والے، بچھڑ جانے والے، کبھی بزرگ اور کبھی گود کے پالے جدا ہو جاتے ہیں، یہ کرم ہے پروردگار عالم کا اور یہ احسان ہے آل محمد کا۔ اگر ایصال ثواب کا یہ ذریعہ فراہم نہ ہوا ہوتا تو یقین جانیے ہم گھٹ کے مر جاتے۔ ساری کوششیں کرنے کے بعد جب انسان نہیں بچا پاتا اور مصلحت پروردگار یہ ہوتی ہے کہ دونوں کے درمیان جدائی ہو جائے، اب کچھ نہیں کر سکتے، تو ایک مرتبہ مایوسی طاری ہو جاتی۔ اگر یہ راستے کھلے ہوئے نہ ہوتے، تم دنیا میں کچھ نہیں کر سکتے، اب ہماری بارگاہ میں آ گئی ہے مرنے والا یا مرنے والی ہماری بارگاہ میں آ گئی ہے، لہذا اب تم وہاں سے ایصال ثواب کا ذریعہ فراہم کرو گے اور ہمارا کرم اسے تمہاری بارگاہ سے، تمہاری بزم سے اٹھا کے قبر کی اس منزل میں اور برزخ کی اس منزل میں پہنچا دے گا۔ یہ راستہ جو آل محمد کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے کہ کچھ نہیں کر سکے، تو کف افسوس مل کے نہ بیٹھ جاؤ۔ تم درجات کی بلندی کا ذریعہ فراہم کر سکتے ہو، تم قرب پروردگار کی منزلیں طے کرنے کا درجہ فراہم کر سکتے ہو، اور یاد رکھو جب تمہارا یہ ایصال ثواب، جب تمہاری یہ نیکی اس تک پہنچتی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ اسے خبر نہیں ہوتی، تمہاری طرف سے نیکی پہنچتی ہے، ملائکہ پروردگار اسے سجا کے تحفے کی شکل میں جب اس کے سامنے پیش کرتے ہیں تو ادھر سے بھی دعائیں نکلتی ہیں، ادھر سے بھی دعائیں ملتی ہے۔ عزیزان گرامی، یہ دو طرفہ پیغام رسانی کا ذریعہ بتا رہا ہے کہ ہم آل محمد کا چاہنے والا کبھی مرتا نہیں ہے، مر کے بھی زندہ رہ جایا کرتا ہے۔ صلوات بھیجے بر محمد و آل طور پر انسان کی زندگی میں عمر اور وقت کی بات ہوتی ہے۔ ہر انسان کی زندگی میں یہ موقع آتا ہے کہ کچھ افراد کھڑے ہوئے کفے افسوس ملتے ہوتے ہیں اور جانے والا چلا جاتا ہے۔ موت ہر ذی نفس کے مقدر میں لکھی جا چکی ہے، سب کو مرنا ہے۔ آپ جائیے بڑے سے بڑے طبیب کے پاس، بڑی سے بڑی ترقی اور تحقیقات کے بعد بھی دنیا بیماریوں کے علاج تک تو پہنچ سکتی ہے، لیکن یہ کہہ کے ہاتھ کھڑے کر لیتی ہے کہ ہمارے پاس موت کا علاج نہیں ہے۔ ہر بیماری کا علاج ہے۔ اب منزل وہ آ رہی ہے، کوئی بیماری ایسی نہیں بچی، چاہے دعوے کی حد تک ہی کیوں نہ ہو، لیکن ہر بیماری کا علاج موجود ہے۔ اگر موت آ گئی ہے تو اس کا کوئی علاج نہیں۔ عزیزان گرامی، یقیناً یہ بستی علم و شعور کی بستی، صاحبان ذوق و سخن کی بستی، لہذا بہت زیادہ کوئی ایسی بات آپ حضرات کی خدمت میں گزارش کرنے کا دعویٰ نہیں کروں گا جو آپ کی سماعتوں سے نہ ٹکرائی ہو۔ یہ ذکر آل محمد اور اس کا کمال یہ ہے کہ جتنی مرتبہ دہرایا جاتا ہے، بقول سرکار خطیب اعظم کے، کہ اگر کوئی سوال یہ کرے کہ یہ بار بار کیوں دہراتے ہیں تو اس سے کہیے گا سورج وہی روزانہ نکلتا ہے، لیکن کمال یہ ہوتا ہے سورج وہی ہوتا ہے، روشنی نہیں دیا کرتا ہے۔ یہ آل محمد کے ذکر فضائل و مصائب کا کمال یہ ہے کہ جتنی مرتبہ سنتے ہیں نئی لذت کا احساس ہوتا ہے، نئے ثواب کا احساس ہوتا ہے۔ صلوات بھیجے بر محمد و آل یقیناً سنا ہے حضرات نے، جناب لقمان یا اس سے پہلے دیگر اطباء بھی گزرے ہیں، بقرات کسی نہ کسی کی طرف منسوب ہے کہ ان سے کسی بیماری کا علاج پوچھا گیا، انہوں نے کہا بیماری نہیں ہے، کہا ہاں، کہا تو اس علاقے کے چرواہوں کو بلاؤ۔ بلائے گئے، کوئی نیا پودا دیکھا، کوئی نئی بوٹی دیکھی، کہا ہاں، کہ وہی اس بیماری کا علاج ہے۔ اور پھر فلسفہ یہ بیان کیا کہ خدا بیماری بعد میں پیدا کرتا ہے، علاج پہلے پیدا کرتا ہے۔ بیماری بعد میں پیدا کرتا ہے،
علاج پہلے پیدا کرتا ہے۔ عزیزان گرامی، جب اس واقعے کو دیکھا تو اندازہ ہو گیا ساری دنیا کہتی ہے ہر بیماری کا علاج ہے، موت کا علاج نہیں۔ خالق موت و حیات نے موت کو بعد میں پیدا کیا، علاج پہلے پیدا کر دیا۔ اول ما خلق اللہ نوری، پہلے میرا نور خلق ہو گیا، انا والی من نور الواحد، پہلے علاج پیدا ہو گیا پھر بیماری کو پیدا کیا گیا۔ صلوات بھیجے بر محمد و آل محمد۔ آؤ تو صحیح، آؤ تو صحیح، دنیا مر کے فنا ہو جاتی ہوگی، تم اس دروازے پر مرو گے، اس کی محبت میں مرو گے، ہم تمہیں حیات جاویدانی عطا کریں گے۔ ماتا شہیدہ، بستر پر ساری دنیا میں شہادت کا درجہ نہیں ملتا، صرف ایک بارگاہ آل محمد ہے، گھر میں موت آئے گی، بستر بیماری میں موت آئے گی، درجہ شہادت عطا ہوگا۔ اور عزیزان گرامی، اس پر مزید یہ کہ اگر طلب علم کی راہ میں آ جائے، اگر طلب علم کی راہ میں آ جائے تو جس طرح نور علی نور، وضو کے بارے میں روایت ہے کہ اگر وضو کرتا ہے انسان تو وضو نور ہے، اور اگر وضو پر وضو کر لیتا ہے تو نور علی نور ہے۔ عزیزان گرامی، آل محمد کا چاہنے والا علم دین حاصل کرتے ہوئے علم دین کی راہ میں مر جائے تو حیات بعد از حیات ہے، گویا نور علی نور ہے۔ دو منزلیں طے ہو گئی ہیں، ایک نور کی منزل، اور شاید نام کا یہ انعام رہا ہو خداوند عالم کی طرف سے، تم نور فاطمہ بن کے زندہ رہو گی، ہم نور فاطمہ بن کے اپنی بارگاہ میں قبول کر لیں گے۔ صلوات بھیجے بر محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، بہت کچھ عرض کرنے کا موقع بھی ہے، دل بھی چاہتا ہے، ایسے موقع پر کسی ایک موضوع کا انتخاب بڑا مشکل ہوتا ہے۔ مناسبت ایک جوان کی موت، ایک خاتون کی موت، ایک مومنہ کی موت، ایک عالمہ کی موت، ایک آل محمد کے چاہنے والے کی موت، لہذا قدر ہو اس پوری صنف کی جو اگر علم کے جام سے سیراب نہ ہو تو پوری نسل انسانیت ظلمتوں کے اندھیروں میں ڈوبتی چلی جائے۔ پہلا مدرسہ انسان کا مات یا غوش، پہلی درسگاہ خواتین از دامن زن مرد بے معراج می روت۔ امام خمینی نے فرمایا عورت کی بارگاہ سے، عورت کی بزم سے انسان معراج اور عرش کی بلندیوں کو طے کرتا ہے۔ عزیزان گرامی، اور شاید اس موقع پر توجہ فرمائیں، شاید معراج کے لیے ام ہانی کے گھر کا انتخاب یہ بتا رہا ہو کہ بیت اللہ کی فضیلت اپنی جگہ پر ہے، معراج کی منزلیں خاتون کی منزل سے طے ہونی شروع ہوں گی۔ صلوات بھیجے بر محمد و آل محمد۔ من عمل صالحا، سورہ مبارکہ نحل، بڑی مشہور آیت ہے، سورہ مبارکہ نحل کی 97ویں آیت۔ من عمل صالحا، جو بھی نیک کام کرے گا، جو بھی نیک عمل انجام دے گا، من ذکر او انثی، مرد ہو یا عورت، مرد ہو یا عورت، مرد کو اپنے زوم ناقص میں برتری کا احساس نہ ہونے پائے، عمل کی منزل میں دونوں کے لیے برابر کے راستے کھلے ہوئے۔ من ذکر او انثی، شرط یہ ہے کہ وہ مومن، اگر صاحب ایمان ہے، اگر صاحب ایمان ہے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، تو ہم اسے ایک پاکیزہ زندگی عطا کریں گے، پاکیزہ زندگی عطا کریں گے۔ اور کیا کریں گے؟ وَلَنَجْزِيَنَّ أَجْرَهُمْ، ہم اس کی اس زحمت کا، اس عمل صالح کا، اس ایمان کا وہ اجر عطا کریں گے بِأَحْسَنِ مِمَّا، اس سے بہتر ہوگا جو اس نے عمل کیا، جو عمل کر کے اس نے دکھایا ہے۔
عمل چھوٹا ہوگا اجر بڑا ہوگا، عمل محدود ہوگا اجر لامحدود ہوگا، عمل فنا ہو جائے گا اجر فنا ہونے والا نہیں ہوگا۔ اور فنا اور بقا کے درمیان کیا نسبت ہوتی ہے؟ جناب سلیمان اپنے پورے جاؤ حشم کے ساتھ بساط سلیمانی پر بیٹھ کے اپنے سفر میں رواں دواں ہیں۔ کان میں اچانک ایک آواز آتی ہے ایک دیر سے ایک عبادت گزار کی، کتنی بڑی حکومت ہے جو خدا نے سلیمان ابن داؤد کو دی۔ عزیزان گرامی، ادھر کان سے آواز ٹکرائی، ادھر سلیمان ابن داؤد نے اپنے بساط کو، اپنے تخت کو حکم دیا اتر جا۔ عزیزان گرامی، یہ دیر میں یہ عبادت گزار نے خاموشی سے ایک جملہ کہا تھا، کہاں سے خبر ہو گئی؟ کہاں سے خبر ہو گئی نبی خدا کو؟ کہا تمہیں اندازہ نہیں ہے، تمہیں اندازہ نہیں ہے، اور ساری دنیا کے پاس شاید اس کی وجہ نہ ہو، لیکن عملی طور پر ہم آل محمد کے چاہنے والے نماز کے بعد انگلی اٹھا کے بتاتے ہیں کہ اگر آواز دل کی گہرائیوں سے نکلے تو ولی خدا کے کانوں تک پہنچ کے رہتی ہے۔ ادھر آواز ٹکرائی، بساط سلیمانی کو حکم ہوا اتر جا۔ اب اتنے بڑے جاؤ حشم کا مالک اچانک کسی عبادت خانے میں پہنچ جائے، کیا کہا تھا تم نے؟ گھبرا گیا، پریشان ہو گیا، کچھ نہیں کہا۔ کہا نہیں کہا تو تھا، کہا میں نے کہا تھا کتنی بڑی حکومت دی ہے خدا نے سلیمان ابن داؤد کو۔ عزیزان گرامی، خدا ہر کس و ناقص کو نہیں دیتا، دیتا بھی ہے تو بہت نواز کے دیتا ہے۔ ادھر سلیمان نے اس راہب کا، اس عبادت گزار کا یہ جملہ سنا، اور جو جواب دیا ہے سنہرے حرفوں سے لکھے جانے کے لائق ہے۔ لَتَسْبِيحَةٌ فِي صَحِيفَةِ الْمُؤْمِنِ لَتَسْبِيحَةٌ فِي صَحِيفَةِ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِّمَّا أُوتِيَ ابن داؤد۔ مومن کے نام عمل میں ایک تسبیح کا ثواب، ایک تسبیح کا ثواب، ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ دینے کا ثواب، مومن کے نام عمل میں ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ دینے کا ثواب اس حکومت سے بہتر ہے جو سلیمان ابن داؤد کو ملی ہے۔ حکومتوں پر ناز کرنے والے اور ہوتے ہیں، عبادت پروردگار کو آئیڈیل بنانے والے۔ صلوات بھیجے پر محمد و آل محمد۔ لَتَسْبِيحَةٌ فِي صَحِيفَةِ الْمُؤْمِنِ، مومن کے نام عمل میں ایک تسبیح کا ثواب اس حکومت سے بڑا ہے جو سلیمان ابن داؤد کو ملی ہے۔ اور عزیزان گرامی سنیں گے، پھر دلیل بھی دی ہے جناب سلیمان نے، بغیر دلیل کے گفتگو نہیں کی ہے۔ فَإِنَّمَا أُوتِيَ ابن داؤد يَفْنَا، جو حکومت سلیمان ابن داؤد کو ملی ہے وہ ایک دن ختم ہو جائے گی، فنا ہو جائے گی۔ وَالتَّسْبِيحُ بَاقِيَةٌ، اور تسبیح باقی رہنے والی ہے۔ جو باقی رہنے والا ہو وہ فنا ہو جانے والے سے ہزاروں گنا بہتر ہوا کرتا ہے۔ صلوات بھیجے پر محمد و آل محمد۔ لہذا وہ اجرتا ہوگا خدا کی بارگاہ سے جو باقی رہنے والا ہے۔ لَنَزِّيَنَّ أَجْرَهُمْ، ہم اس سے بہتر عطا کریں گے جو عمل وہ انجام دے کے آیا ہے۔ عمل کتنے دن انجام دیا ہے؟ ظاہر چھوٹی سی عمر، چھوٹا سا عمل، لیکن جس کے لیے انجام دیا ہے اگر اس کی بارگاہ میں قبول ہو گیا، اگر اس کی بارگاہ میں قبول ہو گیا، سرکار امام زین العابدین صلی اللہ علیہ وسلم بڑی مشہور حدیث ہے، لا یقل عمل مع تقوی، تقوی کے ساتھ کوئی عمل کم نہیں ہوتا، تقوی کے ساتھ کوئی عمل کم نہیں ہوتا۔ وَكَيْفَ يَقِلُّ مَا يُتَقَبَّلُ، اور وہ کیسے کم ہو سکتا ہے جو اس عظیم کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ تھا کم، تھا ذرہ،
تھا قطرہ، لیکن جب قطرے نے اپنے کو سمندر سے وابستہ کیا تو اب قطرہ نہیں رہا بلکہ سمندر سے وابستہ ہو کے عظیم دریا میں تبدیل ہو گیا۔ صلوات بھیجے پر محمد و آل عزیزان گرامی، ہم اسے حیات طیبہ عطا کریں گے، پاکیزہ زندگی عطا کریں گے، پاکیزہ طیب و طاہر، ایسی زندگی۔ ظاہر اس سے مراد اگر یہ والی حیات ہوتی، یہ والی زندگی ہوتی جو ہمیں اس وقت سے عطا ہوتی ہے جب ہم شعور کی منزل میں بھی قدم نہیں رکھے ہوتے، تو یہ حیات انسان کے اپنے اختیار میں نہیں ہے، یہ انسان کے اپنے اختیار میں نہیں، خدا نے پیدا کر دیا تو پیدا ہو گئے، اور جتنے دن تک وہ جلائے گا جئیں گے۔ نہ پیدا ہونا اپنے اختیار میں تھا اور نہ موت اپنے اختیار میں ہے، لیکن اگر اس حیات کو اس کی مرضی کے سانچے میں ڈھال کے بسر کر دیا تو اب جو ہمیشگی اور ابدی حیات ملنے والی ہے اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں، یا پاکیزہ ہوتی ہے، طیب و طاہر ہوتی ہے، اور پاکیزہ اس لیے ہوتی ہے کہ طہارتوں کی بارگاہ میں پہنچتی ہے، طہارتوں کی بارگاہ میں پہنچتی ہے۔ ہمارا یہی تو عقیدہ ہے کہ ہم جانکنی کی منزل سے اس بارگاہ میں حاضری دینا شروع کر دیتے ہیں جو طہارتوں کی بارگاہ ہوا کرتی ہے۔ صلوات بھیجے بر محمد و آل عزیزان گرامی، وہ پاکیزہ زندگی، وہ طیب و طاہر زندگی، کوئی قید نہیں ہے کہ مرنے والا مرد ہو یا مرنے والی خاتون ہو، برابر کا اجر۔ اور عزیزان گرامی، اگر آپ انہیں قرآنی تعلیمات کو نظر میں رکھیں، دیکھیں بہت کچھ قرآن نے ہمیں بتایا ہے، بہت کچھ سمجھایا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہمارے پاس سب کچھ سمجھنے کا موقع ہے، اتفاق یہ ہے کہ قرآن سمجھنے کا موقع نہیں ہے، اور سمجھنا تو بہت دور کی بات ہے، قرآن پڑھنے کا موقع نہیں ہے۔ دنیا کی واحد کتاب ہے، دنیا کی واحد کتاب ہے جو اگر سمجھے بغیر بھی پڑھ لی جائے، سمجھے بغیر بھی پڑھ لی جائے، کسی بھی کتاب کو آپ کسی سے پوچھئے کہ بغیر سمجھے پڑھیں، کا فائدہ کیا ہوا؟ لیکن یہ وہ کتاب ہے جو بغیر سمجھے پڑھنے کے بعد بھی کم سے کم اتنا شعور ضرور پیدا کرتی ہے کہ جذبہ پیدا ہوتا ہے اسے سمجھنے کا۔ اور عزیزان گرامی، آپ کہیں گے بغیر پڑھے بغیر سمجھے پڑھنا کیسے فائدہ مند ہے؟ بہت سی بعض اوقات چھوٹی چھوٹی مثالیں اور چھوٹے چھوٹے واقعات بڑے بڑے پیغامات دے دیتے ہیں۔ میں دیکھ رہا تھا لطائف کی دنیا میں ایک واقعہ، یقیناً سماعت فرمایا ہوگا، ممکن ہے آپ حضرات نے۔ ایک باپ نے اپنے بیٹے سے کہا، دیکھو سامنے ٹوکری میں کیا رکھا ہے؟ اس نے کہا ٹوکری میں کوئلے رکھے ہوئے۔ کہا کوئلے خالی کر دو اور جا کے اس میں پانی بھر لاؤ۔ اس نے کہا یہ چھنی ہے، اس میں پانی کہاں رکے گا؟ کہا میں جو کہہ رہا ہوں، بعض اوقات باپ بھی بہرحال باپ ہوتا ہے، اس کو اپنا باپ ہونا ثابت بھی کرنا ہے، لہٰذا جو میں کہہ رہا ہوں اسے کر کے دکھاؤ۔ گیا، لائق بیٹا تھا، آتے آتے سارا پانی ختم۔ کہا دیکھے میں کہہ رہا تھا، کہا جاؤ پھر بھر لاؤ۔ بڑا لائق تھا، پھر گیا، پھر وہی کیفیت، تیسری مرتبہ بھیجا۔ آخر جب تیسری مرتبہ آیا تو باپ نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا پانی ختم ہو گیا، آپ سے کہا تھا اس میں پانی نہیں رکے گا۔ کہا پانی تو نہیں رکا، لیکن یہ بتاؤ یہ پہلے کیسی تھی؟ کہا سیاہ تھی، کوئلے کی وجہ سے سیاہ تھی۔ کہا اور اب کیسی ہے؟ کہا پانی سے دھل دھل کے بالکل صاف ہو گئی۔ کہا پانی رکا تو نہیں، اس میں رکا تو نہیں، لیکن اپنا اثر ضرور دکھا گیا، اپنا اثر ضرور دکھا گیا۔ عزیزان گرامی، جو تلاوت اگر ہمیں توفیق مل جائے ہم بغیر سمجھے بھی کر لیتے ہیں، وہ ممکن ہے دلوں میں جگہ نہ بنا پائے لیکن دلوں تک پہنچ کر اپنا اثر ضرور دکھاتی ہے، ہمارے دلوں کو جلا ملتی ہے تلاوت۔ صلوات بھیجے بر محمد و آل۔ نہ جانے کتنے مسائل ہیں عالم اسلام کے، بلکہ عالم انسانیت کے، اگر قرآن کے دامن میں پناہ لے لے انسان
تو سارے مسائل حل ہو جائیں. دنیا میں ایک بڑا مسئلہ صنف نسواں کے حقوق کا، صنف نسواں کے حقوق کا اسلام برابری کا درجہ نہیں دیتا. آؤ تو صحیح، قرآن پڑھو تو صحیح، قرآن پڑھو تو صحیح. نیا سال بھی شروع ہوا ہے، نیا سال شروع ہوا ہے. تاریخ انبیاء میں جناب عیسیٰ کی ماں جناب مریم، ان کی ماں دو بہنیں ہیں، حنا اور شنا. ایک جناب زکریا سے منسوب ہے اور ایک جناب عمران سے منسوب ہیں. انہوں نے نذر کی، انی نذرت للرحمن، نذر کی کہ خدایا اگر میرے یہاں بیٹا ہوگا تو میں بیت المقدس خانہ خدا کی حفاظت اور اس کے انتظام کے لیے وقف کر دوں گی. عزیزان گرامی، جناب مریم کی ماں نے یہ نذر کی کہ اگر بیٹا ہوگا تو بیت اللہ کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی. یہ جذبہ دیکھے، ابھی ہوا نہیں ہے بیٹا، ابھی عالم وجود میں نہیں آیا ہے. دنیا داری کے لیے نہیں پیدا کروں گی، اگر تو دے گا تو تیرے گھر کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی. اتفاق سے ہو گئی جناب مریم. رب انی وضعتها انثی، بار الہ یہ تو لڑکی ہو گئی، منت تو لڑکے کی تھی. واللہ اعلم بما وضعت، ہمیں معلوم ہے جو ہوا ہے اس کے بارے میں ہمیں معلوم ہے. مجھے کیا بتا رہی ہو، مجھے کیا بتا، خدا آگاہ ہے اس سے جو ہوا ہے. لیکن اب جو قرآن نے جملہ نقل کیا عزیزان گرامی، تاریخی جملہ ہے. اگر سونے کے حرفوں سے لکھا جائے، پوری دنیا میں دنیا نے اگر صنف نسواں کو ترقی دی ہے تو ایک نعرہ آپ کے کانوں سے بھی ٹکرایا ہوگا، لڑکی لڑکا ایک سمان. اگر بہت ترقی دی ہے تو یہاں تک پہنچایا نا کہ لڑکی لڑکا برابر ہیں. لیکن اب قرآن کے الفاظ دیکھیں، اللہ جانتا ہے جو ہوا ہے، لیکن لیس الذکر کالانثی، یاد رکھیں لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہو سکتا. یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، یہ قرآن کے الفاظ ہیں. جس کام کی تم نے نیت کی تھی اس کام کو نظر میں رکھو. اس کام کو لڑکا اتنے بہتر طریقے سے انجام نہیں دے سکتا جتنے بہتر طریقے سے لڑکی انجام دے سکتی ہے. لہذا اگر مقصد رضائے پروردگار ہے تو لڑکے اور لڑکی کو نہ دیکھنا بلکہ رضائے پروردگار کو دیکھنا. لڑکی بہتر طریقے سے انجام دے سکتی ہے. صلوات بھیجے بر محمد و آل. لیس الذکر کالانثی، لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہو سکتا. اور پھر جناب مریم کی ماں نے بھی اس کو قبول کرتے ہوئے بغیر کسی گلے شکوے کے عرض کیا، بار الہ انی اعیذها بک وذریتها من الشیطان الرجیم. اب جب اس منزل میں تو نے میری طرف سے اس بچی کو اپنے گھر کی عبادت اور اپنے گھر کی خدمت کے لیے قبول کر لیا ہے تو پھر میں اس بچی کے حق میں، اس بچی کے حق میں، اور صرف اس بچی کے حق میں نہیں، سامنے والے کو دیکھنا صرف کمال نہیں ہے، وذریتہا، اس کی جو نسلیں ہوں گی، جو نسلیں ہوتی چلی جائیں گی، ان سب کو، ان سب کے لیے پناہ مانگتی ہوں. صلوات پر محمد. پناہ مانگتی ہوں. شیطان رجیم سے، یعنی وقف کر دیا میں نے بیت اللہ کی عبادت کے لیے، بیت اللہ کی خدمت کے لیے. لیکن بار الہ اگر تیرا کرم نہ ہوگا، اگر تیری عنایت نہ ہوگی، اگر تیری حفاظت نہ ہوگی، اگر تیری پناہ نہ ہوگی تو پھر شیطان کے شر سے محفوظ رہنے کا خطرہ باقی رہے گا. لہذا میں پناہ مانگتی ہوں، یعنی اپنا سارا کمال، اپنی ساری خدمت، اپنی ساری نیت، اپنا سارا خلوص اپنی جگہ پر ہے، بغیر تیری مدد کے کسی لائق نہیں. اپنے عمل پر نازا نہ ہو، نیک عمل کر کے بھی اس کی بارگاہ سے امید رکھو، وہی بچانے والا ہے، وہی اجر دینے والا ہے. صلوات بھیجے بر محمد و آلہ. تو عزیزان گرامی، کوئی فرق نہیں ہے عالم اسلام میں
اور عالم انسانیت میں قرآن کی نظر میں نے عرض کیا کہ اگر ہم قرآن کی تلاوت کریں نہ جانے کتنے مسائل، کتنے شبہات حل ہو جائیں۔ کاش پڑھا جائے قرآن، کاش سمجھا جائے قرآن، کاش دلوں میں اتارا جائے قرآن۔ بڑی مشہور حدیث ہے ہمارے اور آپ کے چوتھے امام کی، اگر ساری دنیا کے افراد مر جائیں، پوری دنیا میں سناٹا ہو کا عالم ہو، اور میرے پاس قرآن ہو تو مجھے ڈر نہیں لگے گا۔ ساری دنیا کے افراد مر جائیں، ظاہر آپ کہیں گے کہ قرآن کی وجہ سے ڈر نہ لگنے کی کیفیت تو ہمارے اندر بھی پائی جاتی ہے، اور اگر یہ کیفیت نہ ہوتی تو جیسے ہی گھر میں بچے کی ولادت ہوئی یا کوئی ایسا خطرہ پیدا ہوا، مولانا صاحب چھوٹا سا قرآن ہوگا آپ کے پاس، کیا کریں گے؟ چھوٹا سا، سب سے چھوٹا اس لیے کہ وہ گلے میں پڑ سکتا ہے۔ عزیزان گرامی، ہم گلے میں ڈالنا چاہتے ہیں، معصوم گلے سے اتارنا چاہتے ہیں، فرق یہ ہے۔ ہمیں بھی ڈر نہیں لگے گا، انہیں بھی ڈر نہیں لگے گا۔ جو گلے تک آ کے ڈر سے بچا لے، جو گلے تک آ کے دنیا کے ڈر سے بچا لے، وہ اگر گلے سے اتر کے دل تک پہنچ جائے تو نہ دنیا کا خوف محسوس ہوگا نہ آخرت کا خوف محسوس ہوگا۔ صلوات بھیجے بر محمد و آلہ۔ عزیزان گرامی، یہ قرآن مجید نہ جانے کتنے مسائل کا حل ہے، شبہات، عقائدی شبہات جس طرح کے بھی ہوں، تولا چاہیے۔ عام طور پہ یہیں پہ آ کے ہماری مجلس اپنے عروج کی طرف جاتی، تولا چاہیے تو اسی قرآن میں، تبرہ چاہیے تو اسی قرآن میں، لیکن سلیقے سے۔ تولا بھی موجود ہے، تبرہ بھی موجود ہے، اور کھلا ہوا موجود ہے، لیکن سب کچھ ہونے کے باوجود سلیقے سے آپ کسی ایسے کو پڑھ کے سنا دیجئے جس کو معلوم ہو کہ ہمارے خلاف ہے، لیکن اس سلیقے سے کہا ہے قرآن نے، اس سلیقے سے کہا ہے قرآن نے کہ معلوم ہے ہمارے خلاف ہے، لیکن پھر بھی برا نہیں لگتا اور برائی کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے انسان۔ عزیزان گرامی، نہ جانے کتنی مثالیں بھری پڑی ہیں، عقائد کا جواب، عزا کا جواب، تبرکات عزا پر اعتراض کا جواب، نہ جانے کتنے مسائل کا حل ہے اسی قرآن مجید میں۔ اور اگر ہمارے بچے اعمال کا جواب، نماز کا وقت کیوں ہے، روزے کا وقت کیوں ہے، فلاں ذکر کیوں کیا جاتا ہے، فلاں کا مرثیہ کیوں پڑھا جاتا ہے، فلاں کے مصائب کیوں پڑھے جاتے ہیں، فلاں کا تذکرہ کیوں کیا، سارے جوابات موجود ہیں اسی قرآن مجید میں۔ اگر صاحبان خیر کا ذکر کرنا بجا نہ ہوتا تو یہ قرآن میں مریم کی ماں کا تذکرہ کیوں ہوتا، یہ ان کی وفاداریوں کا تذکرہ کیوں ہوتا، یہ ان کے اظہار و قربانی کا تذکرہ کیوں ہوتا؟ یہ پوری داستان ہے قرآن جو وذکر سے شروع ہوتی ہیں، جو پورے قصے وذکر سے شروع ہوتے ہیں۔ ابراہیم کو یاد کرو، اسماعیل کو یاد کرو، مریم کو یاد کرو، ہاجرہ کو یاد کرو، نہ جانے کتنے تذکرے، کہیں نام لے کر اور کہیں اشاروں میں۔ یہ سارے تذکرے بتا رہے ہیں کہ صاحبان خیر کا ذکر ہوتا رہنا چاہیے، اور صاحبان خیر کا ذکر جب ہوتا رہے گا تو خیر بھی زندہ رہے گا، خیر کا جذبہ بھی زندہ رہے گا، اور صاحبان خیر سے محبت کا جذبہ بھی زندہ رہے گا۔ اور صرف خیر کے تذکرے نہیں ہوتے، خیر کے ساتھ ساتھ جہاں صاحبان خیر کے تذکرے ہیں، جہاں ابراہیم کا تذکرہ ہے وہی نمرود کا تذکرہ بھی ہے، جہاں موسیٰ کا تذکرہ ہے وہاں فرعون کا تذکرہ بھی ہے۔ یہ سارے تذکرے بتا رہے ہیں کہ دنیا میں تمہیں دو طرح کے کردار نظر آئیں گے۔ جناب لقمان سے کسی نے پوچھا تھا ادب کہاں سے سیکھا؟ کیا بے ادبوں سے؟ یہ کیسے سیکھ لیا؟ کہ جو کچھ وہ چھوڑتے جاتے تھے وہ انجام دیتا جاتا تھا، اور جو کچھ وہ کرتے جاتے تھے اس سے دوری اختیار کرتا رہتا تھا۔ تو عزیزان گرامی، جو قرآن میں ان افراد کے تذکرے ہیں جن کا کردار بد کرداری کی علامت ہے، وہ بھی بہت کچھ سکھاتے ہیں، ان کے بھی پیغامات ہیں۔ ہم قرآن کو پڑھتے چلے جائیں، قرآن مجید میں مرثیہ پڑھا گیا ہے۔ مشہور مفسر قرآن آیت اللہ قراتی
کہتے قرآن نے مرثیہ پڑھا تو موت نہیں ہوگی بلکہ اسے حیات طیبہ میں تبدیل کر دیا جائے گا. صلوات بھیجے بر محمد و آل. عزیزان گرامی، بہت کچھ گزارش کرنا تھا. عام طور پر ہماری اور آپ کی زندگی میں، خاص طور سے مجالس اعزا میں، میں ایک جملہ گزارش کرتا ہوں جہاں مجلس کا موقع ملتا ہے. خاص طور پر پہلی مرتبہ جب ہمارے وہاں کسی کے مجلس پڑھنے کا تذکرہ ہوتا ہے، فلاں صاحب مجلس پڑھنے آئیں گے مسئلہ پر، تو عام طور پر تصور ایک دوسرے کا منہ دیکھتے ہیں کہ پہلے کبھی آئے ہیں، اور اگر آئے ہیں تو ٹھیک ہے، فلاں کی تو سنی ہے، اور اگر نہیں آئے ہیں تو پھر ایک تذکرہ یہ ہوتا ہے کہ کیسی پڑھتے ہیں. عزیزان گرامی، کیسی پڑھتے ہیں. اور ہمارا یہ سوال کیسی تک رہ کے کبھی کیا تک نہیں پہنچتا، صرف کیسی پر آ کے ٹک جاتا ہے اور کیا تک نہیں پہنچتا. اور کیسی کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ میں ایک جملہ کہوں، ممبر کا احترام مانے ہے. کیسی وہاں ہوتا ہے جہاں چند لمحوں کا تماشا ہو، جہاں چند لمحوں کا تماشا ہو اور پھر اس کے بعد ختم. پہلی مرتبہ بڑا مزہ آیا، دوسری مرتبہ بہت اچھی تھی تو چلے گئے تھے، پھر اس کے بعد کبھی نہ دیکھنے کا دل چاہتا ہے نہ سننے کا دل چاہتا ہے. اگر کیسی تک یہ مجلسیں محدود ہو گئیں اور کیسی تک محدود ہوتی تو فرش اعضا پر بار بار حاضری نہ ہوتی. یہ بار بار حاضری بتا رہی ہے کہ ہمیں کیسی تک محدود نہیں ہونا ہے، ہمیں اس کیسی سے کیا تک پہنچنے کی کوشش کرنا ہے. اور عزیزان گرامی، میں گزارش کروں آپ حضرات کی خدمت میں، ایک حدیث داستان ہے اصول کافی میں، شاید پہنچی ہو آپ حضرات تک. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ علم کیا ہے؟ آپ نے فرمایا خاموشی. ظاہر ہے بہت جلدی گزارش کروں گا، سمجھنے والا سمجھ کے کوئی راز ہے. یا رسول اللہ اور علم کیا ہے؟ کہ غور سے سننا. یا رسول اللہ اور علم کیا ہے؟ کہ جو سنا ہے اسے یاد کرنا. یا رسول اللہ اور علم کیا ہے؟ جسے یاد کیا ہے اس پر عمل کرنا. مرحلے گنتے رہیے گا، خاموشی، غور سے سننا، یاد کرنا، عمل کرنا، یہ 4 مرحلے ہوئے. یا رسول اللہ اور علم کیا ہے؟ کہ جس پر عمل کیا ہے اسے دوسروں تک پہنچانا. جس پر عمل کیا ہے اسے دوسروں تک پہنچانا. کتنے مرحلے ہیں؟ 5 مرحلے. 5 مرحلے، علم کے 5 مرحلے. ساری دنیا سمجھے یا نہ سمجھے، کم سے کم 5 والے تو سمجھیں کہ علم کی حقیقت کیا ہے. صلوات بھیجے بر محمد و آل محمد. خاموشی، غور سے سننا، یاد کرنا، عمل کرنا، اور جب عمل کر لے تب دوسروں تک پہنچانا. سچ بتائیے ہماری اور آپ کی کیفیت کیا ہے؟ ادھر واٹس ایپ پہ میسج دیکھا، پڑھا نہیں، غور نہیں کیا. ادھر واٹس ایپ پہ میسج دیکھا اور ادھر فارورڈ ہو گیا. بعد میں کسی نے کہا آپ نے کیا بھیج دیا؟ کہا ہم نے تو دیکھا ہی نہیں تھا. پہنچانے کی اتنی جلدی ہے کہ اپنی ذات تک آنے بھی نہیں دیا. پیغمبر نے کہا عمل کر لینا تب پہنچانا. سچ بتائیے کہ ہماری مجالس جہاں ذکر ہوتا ہے، جہاں علمی گفتگو ہوتی ہے، جنہیں درسگاہ کہا جاتا ہے، اگر یہ ان 5 مراحل سے گزر جائیں، خاموشی، غور سے سننا، الحمدللہ ان مراحل سے گزرتی ہیں. خاموشی، غور سے سننا، لیکن جسے سنا ہے اسے یاد رکھنا. یقین جانیے جس دن سے یاد رکھنے کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، ممبر پر آنے والے تیاری کر کے آنا شروع کریں گے. یہ تو ہو چکا تھا، یہ تو معلوم بیان ہو چکا تھا. تیاری کر کے آئیں گے تو یاد کرنا، یاد کرنے کے بعد عمل کرنا، عمل کرنے کے بعد دوسروں تک پہنچانا. عزیزان گرامی، کہیں اور اگر بیان کرتا تو شاید زبان کی مشکل ہوتی، لیکن کم سے کم جلال پور میں جتنے حرف، علم کے کتنے حرف ہیں؟ 3، عین، لام، میم. اور علم کے کتنے حرف ہیں؟ عین، لام، میم. علم کے 5 مرحلے آپ نے سماعت فرمائے.
علم کے، کل میں اسے علم دوں گا بڑی جلدی جلدی، مرد ہوگا، کرار ہوگا، تفصیلات میں نہیں جاتا، کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، اللہ و رسول سے محبت کرنے والا ہوگا، اللہ و رسول کا محبوب ہوگا۔ کتنے مرحلے؟ مرد ہوگا، کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، اللہ و رسول سے محبت کرنے والا ہوگا، اللہ و رسول اس سے محبت کرتے ہوں گے۔ یعنی علم کے بھی 5 مرحلے اور علم کے لیے بھی 5 شرطیں۔ نہ علم پنجتن سے الگ ہو سکتا ہے، نہ علم پنجتن سے الگ ہو سکتا ہے۔ صلوات بھیجے بر محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، ہماری مجالس 5 مرحلے، جب میں نے عرض کیا کہ عام طور پر ہماری ساری توجہ کیسی پر ٹک جاتی ہے اور کیا تک نہیں پہنچتی۔ عام طور پر جب ہم ان مجالس میں آتے ہیں تو مجالس میں ایک کیفیت یہ ہے کہ جب مجلس سے انسان واپس جانے لگتا ہے تو ہاتھوں میں اسے کچھ عطا کیا جاتا ہے جو دکھائی دیتا ہے، جسے لینے والا بڑے انہماک سے لیتا ہے، لیکن جب لیتا ہے تو باادب اسے کہا جاتا ہے جو اسے لے جا کر ان افراد تک بھی پہنچا دے جو یہاں نہیں آ سکے۔ عزیزان گرامی، 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہاتھوں میں عطا کی جاتی ہے اور ایک کانوں میں عطا کی جاتی ہے۔ ہاتھوں والی کے لیے ہماری ساری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو کچھ عطا ہوا ہے اسے کم سے کم ان افراد تک تبرک سمجھ کے پہنچا دیا جائے جو اس فرش عزا تک نہیں آ سکے۔ عزیزان گرامی، جو کانوں سے عطا ہوا ہے اگر اسے ان افراد تک پہنچانے کی کوشش کرے تو کم سے کم ان 5 مرحلوں سے گزرنا پڑے گا۔ اور شاید صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ نے سرکار امام حسن سے مجلس کی گفتگو سننے کی عادت اسی لیے ڈلوائی تھی کہ جو مجلس میں بیان ہو، جو مسجد میں بیان ہو، اسے آ کے گھر میں بیان کیا جائے۔ اگر یہ سلسلہ جاری رہے گا تو بچے فرش عزا کے بجائے باہر ٹہلتے نہیں دکھائی دیں گے۔ ماں گھر میں پہنچ کے پوچھے گی کیا پڑھا گیا، یہ نہیں پوچھے گی کیسے پڑھا گیا۔ صلوات بھیجے بر محمد و آل محمد۔ بس عزیزان اکرامی، پاکیزہ زندگی کی بہترین مثالیں یہ فرش عزا، یہ مجلس عزا، لیکن چونکہ مناسبت ایک مومنہ کی مجلس ہے، ایک عالمہ کی مجلس ہے، اور یہ مہینہ ماہ جمادی الثانیہ، ماہ زہرا سلام اللہ علیہا، اور شاید تفصیل کا موقع نہ ہو، لیکن اگر آپ مہینوں کی ترتیب ملاحظہ کریں گے تو یوں بعض روایات میں تذکرہ رجب اللہ کا مہینہ، شعبان رسول کا مہینہ اور رمضان امت کا مہینہ، لیکن اسی امت کے مہینے کو شہر اللہ بھی کہا جاتا ہے، اللہ کا مہینہ، اور شعبان نبی کا مہینہ، اور 13 رجب کی عظیم مناسبت کی بنیاد پر دنیا جانتی ہے کہ رجب علی کا مہینہ، اور ترتیب بھی یہی ہے، رجب علی کا مہینہ، شعبان رسول کا مہینہ، رمضان اللہ کا مہینہ۔ تو اگر تینوں مہینے ترتیب سے ہیں تو جب ولادت بھی اسی مہینے میں، شہادت بھی اسی مہینے میں ہے، تو ماہ جمادی الثانیہ زہرا کا مہینہ، فاطمہ کا مہینہ، الابتر۔ اس انا آتینا کی عظمت کو اگر آپ کو پہچاننا ہے، میں نے کیا عطا کیا؟ 4 قرآن مجید کے 4 سوروں کا آغاز، 4 مواقع پر 4 بڑے کمال قرآن نے جب گنائے ہیں۔ 2 لفظ استعمال ہوتے ہیں قرآن مجید میں، ایک انی اور ایک انا، میں اور ہم، 4 بڑے کمال۔ جب پہلا اولوالعزم پیغمبر خدا نے متعارف کرایا، انا ارسلنا نوحا، موقع نہیں ہے تفصیلات کا، پہلا اولوالعزم پیغمبر جس نے 1000 برس کم سے کم تبلیغی زندگی، انا ارسلنا نوحا۔ اور جب مسلسل کفار سے نبرد آزمائی کے مقابلے میں صلح حدیبیہ کے موقع پر فتح مبین عطا ہوئی ہے، انا فتحنا لکا فتحا مبینا، انا کے وزن کو پہچانیے گا، پہلا اولوالعزم پیغمبر، پہلی فتح مبین، بلکہ جنگوں کی شکل میں نہیں، صلح کی شکل میں۔
انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا. اور نزول قرآن کا کمال یہ تھا کہ وما ادراک لیلۃ القدر، تمہیں کیا پتا کہ شب قدر کیا ہے. یہ کمال یہ ہے. اگر ان تینوں انا کا وزن معلوم ہو گیا، اولو العزم پیغمبر، پہلا اولو العزم پیغمبر، پہلی فتح مبین، پورے قرآن کا نزول، اگر ان تینوں انا کا وزن معلوم ہو جائے تو انا اعطیناک الکوثر، میں نے فاطمہ کو عطا کر دیا. سارے انا ایک طرف ہیں، ذات فاطمہ کی عظمت اپنی جگہ پر ہے. صلوات بھیجے بر محمد و آل محمد. عزیزان گرامی، عزیزان گرامی، اب ظاہر سیرت فاطمہ کے حوالے سے ایک مفصل گفتگو درکار ہے. ولادت، بچپنا، شادی، شادی کے بعد کی پاکیزہ زندگی، کس مرحلے کا تذکرہ کیا جائے. ہر اعتبار سے بچپنا اس انداز میں حمایت رسول میں بسر ہوا کہ فاطمہ تو ام ابیہا. شادی کے موقع پر ایسا کردار پیش کیا کہ سید الاولیاء اپنی عبادتوں پر بہترین مددگار قرار دیتے. ساری دنیا کی کیفیت آپ ملاحظہ فرمائیں، ہر گھر کی یہ کیفیت ہے. سرکار علامہ جوادی نے اپنی ایک مجلس میں تذکرہ کیا، ہر گھر کی یہ کیفیت کہ دنیا کا ہر شوہر پریشان ہے اپنے گھر میں ہونے والی فرمائشوں سے. موقع نہیں ہے پوری تفصیلات کا. ہر شوہر پریشان ہے گھر میں ہونے والی فرمائشوں سے. اور ایک علی ہیں جو پریشان ہیں اپنے گھر سے نہ ہونے والی فرمائشوں سے. فاطمہ تم نے کچھ نہیں مانگا، کبھی تم نے کچھ نہیں مانگا. اور عزیزان گرامی، مانگنے کی کیفیت کیا ہے؟ جواب دیتی مجھے اس خدا سے شرم محسوس ہوتی ہے کہ جو آپ کے بس میں نہیں ہے وہ آپ سے مطالبہ کروں. پاکیزہ زندگی، حیات طیبہ کی مصداق زندگی. عزیزان گرامی، آپ محسوس کریں پیغمبر اسلام کی بیٹی اور پیغمبر اسلام کے ازواج، صرف ایک رخ. قل لازواجک، سورہ مبارکہ احزاب، اے پیغمبر اپنی ازواج سے کہیے ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا، اگر دنیا کی زندگی چاہیے اور دنیا کی زینت چاہیے فتعالینا، آؤ لے جاؤ آ کے. لیکن پھر ہمارے گھر میں جگہ نہیں پاؤ گی. مل جائے گی زینت دنیا بھی مل جائے گی، حیات دنیا بھی مل جائے گی، لیکن پھر یہاں رہنے کا کمال نہیں ملے گا. فتعالینا اسرحکن امتعکن اسرحکن سراحا جمیلا، آؤ ہم تمہیں دے دیں گے اور پھر لے کے جانا، راحت کی زندگی بسر کرنا، پھر یہاں نہ رہنا. قل لازواجک، پیغمبر کی ازواج نے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ ازواج نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ دنیا چاہیے، زینت دنیا چاہیے. اب وہ کون ازواج ہو سکتی ہیں؟ ظاہر ہے وہ تو نہیں ہو سکتی جس کے پاس دنیا کیا ہے، زینت حیات دنیا کیا ہے. المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور اولاد دو دنیا کے حیات کی زینت ہیں. تو جو ملکۃ العرب ہے وہ تو نہیں ہو سکتی، جو صاحب اولاد ہے وہ تو نہیں ہو سکتی. اب جو بھی رہی ہوں انہوں نے مطالبہ کیا، قرآن نے جواب دیا آؤ لے جاؤ، لیکن پھر یہاں نہ رہنا. یعنی فرمائشیں ہیں، فرمائشوں کا جواب یہ ہے کہ پوری کروا لینا تو یہاں نہ رہنا. قل لازواجک، اپنی ازواج سے کہیے. دوسرا مرحلہ اسی سورہ احزاب کا، اس تسلسل جو آیت تطہیر تک پہنچتا ہے، کاش موقع ہوتا ان وضاحتوں کا. یا نساء النبی، تم دنیا کی عورتوں کی طرح نہیں ہو، لیکن کب؟ جب تقوی اختیار کرو گی، جب پرہیزگار ہوگی. یعنی تمہارے لیے زندگی یا دنیا میں دونوں رخ ہیں، ایک پرہیزگاری کا راستہ اور ایک غیر پرہیزگاری کا راستہ. تو پہلا مرحلہ قل لازواجک، اپنی ازواج سے کہیے اگر دنیا چاہیے، زینت حیات دنیا چاہیے تو مل جائے گی، لیکن یہاں نہیں رہیے گا. عزیزان گرامی، یہ ازواج پیغمبر صرف ازواج پیغمبر نہیں ہیں، یہ امت کی مائیں بھی ہیں، ہے نا؟ امت کی مائیں بھی ہیں، امت کی مائیں ہیں. لیکن مزاج یہ ہے کہ اپنے شوہر سے اس طرح سے فرمائشیں کرتی ہیں کہ رسالت کی تیوری پہ بل پڑ جاتے ہیں. عزیزان گرامی، دنیا کیا مقابلہ کرے گی فاطمہ کا؟ جب امت کی مائیں اور نبی کی زوجہ فاطمہ سے مقابلہ نہیں کر سکتی تو پھر کائنات کی عورتوں میں ہمت کہاں ہے جو فاطمہ کے مقابلے میں آ جائیں، جو فرمائش کرتی ہو
وہ نبی کی زوجہ کہلاتی ہے، امت کی ماں کہلاتی ہے۔ جو شوہر سے فرمائش نہ کرے وہ امت کی ماں نہیں ہوتی، اپنے باپ کی ماں کہلاتی ہے۔ صلوات بھیجے بر محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، دوسری آیت کریمہ، اے نساء نبی، اے پیغمبر کی عورتوں، یہاں پر خطاب ہے، ایک مرتبہ براہ راست خطاب نہیں ہے، اے پیغمبر اپنی ازواج سے کہیے، دوسری مرتبہ براہ راست خطاب ہے، لیکن مشروط ہے اگر صاحب تقویٰ ہوگی تب تم دنیا کی عورتوں سے ممتاز ہوگی، ورنہ نہیں، یعنی مشروط ہے۔ عزیزان گرامی، تیسرے مرحلے میں جب یہ خطاب ازواج نبوت سے ہوتا ہوا، ازواج نبی سے ہوتا ہوا آگے بڑھتا ہے اور اہل بیت کی منزل میں پہنچتا ہے، انما یرید اللہ، تو اب کوئی شرط نہیں ہے، کوئی مطالبہ نہیں ہے، بلکہ جہاں اہل بیت کا تذکرہ ہو گیا وہاں طہارت ہی طہارت ہے، پاکیزگی ہی پاکیزگی ہے۔ صلوات بھیجے بر محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، بس اسی مرحلے پر آنے کے بعد حیات طیبہ کا احساس ہوتا ہے، جہاں طہارتوں کا مرکز ہے وہاں سے وابستہ زندگی، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، ہم اسے پاکیزہ زندگی قرار دیتے ہیں۔ اور یہ پاکیزہ زندگی جب دامن آل محمد سے وابستگی میں موت کی منزلوں سے دوچار ہوتی ہے تو ایک دائمی حیات کا جذبہ اور دائمی حیات کا عنوان پیدا کر لیتی ہے۔ جانے والی طالبہ عالمہ اپنا پورا نصاب مکمل کر کے گویا تبلیغی زندگی میں بڑے انہماک سے پہنچ رہی تھی کہ اب خدمت دین انجام دوں گی، اب ذکر اہل بیت کی نعمت سے بہرہ مند ہوں گی، لیکن شاید خدا نے اپنی بارگاہ میں بلا لیا کہ ہمارا مقرب، ہماری قریب، ہماری کنیز کو ہماری بارگاہ میں آنا چاہیے۔ یقیناً اس بارگاہ میں پہنچی ہوگی جہاں حیات طیبہ عطا ہوتی ہے۔ اور عزیزان گرامی، آپ سن رہے تھے سوزخانی میں بھی اور پیشخانی میں بھی وہ تذکرہ جہاں ایک بیٹی اور ایک بہن اپنے پورے کنبے سے بچھڑ کے اپنے وطن میں اپنے کنبے کی جدائی کے داغ کو برداشت کر رہی تھی۔ کس کس کا تذکرہ کیا جائے، کس کس کے مصائب کو بیان کیا جائے؟ بی بی زہرا کے مصائب ابھی آپ نے اسی مہینے میں ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے مرثیے سنے، جلتے ہوئے دروازے کے مرثیے سنے، محسن کی شہادت کے مرثیے سنے، آپ نے علی کی بے کسی کے مرثیے سنے، زینب ام کلثوم کی یتیمی کے مرثیے سنے، سب کچھ سنا، لیکن مدینہ تھا نا، مدینہ تھا، دروازہ جلا لیکن بے ردائی تو نہیں ہوئی، دروازہ جلا، پہلو شکستہ ہوا، لیکن تازیانوں کے درے، گوشواروں کی جگہ سے بہتا ہوا خون۔ ہاں ارباب اعزا، آپ محسوس کریں، ایک بیٹی، ایک بہن دنیا سے رخصت ہوئی ہے۔ آپ کربلا میں کوئی ایسی مصیبت نہیں ہے جس کی مثال نہ ہو۔ فاطمہ کو علی نے دفن کر دیا، مسجد میں تشریف فرما ہے، پرسے کی کیفیت ہے، بیٹھے ہوئے ہیں افراد، اچانک سلمان اس خاموشی کو توڑ کے آگے بڑھتے ہیں، علی کیا فاطمہ سے بھی زیادہ کائنات میں کوئی مظلوم ہوگا؟ سنیں گے ارباب اعزا، علی کا کلیجہ تڑپ جاتا ہے۔ سلمان، وہ 4 برس کی بچی جو ردا میں لپٹی ہوئی ستون مسجد سے ٹیک لگائے ہوئے کھڑی ہے، اسے ام المصائب کہا جاتا ہے، وہ مصائب کی ماں ہے۔ کربلا کی کیفیت ہوگی، ایک ٹیلا ہوگا، ایک بلندی ہوگی، زینب کا ماں جایا پشت قفا سے ذبح ہو رہا ہوگا، زینب بے کسی سے دیکھ رہی ہوگی، اور پھر تھوڑی دیر گزرے گی دوبارہ زینب کی نگاہیں یہ منظر دیکھے گی، گھوڑوں کی نال بندی کے بعد حسین کی پاکیزہ لاش،
حسین کے پاکیزہ جسم پر گھوڑے دوڑائے جائیں گے. اجرکم اللہ. خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم آل محمد کے. ارباب ازا چند جملے مرحومہ کی قبر یہیں پر ہے. یقیناً یہ آوازیں ان کے بلندی درجات کا ذریعہ ثابت ہوں گی. کربلا تمام ہو گئی. کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام. کوفے سے شام. ہاں ارباب ازا ایک 4 برس کی بچی اونٹ کی پشت پہ برہنہ سینہ باندھے جانے کے نتیجے میں قید خانے میں مصائب برداشت کرتے کرتے خدا کی بارگاہ میں پہنچ گئی. ماں، بہنیں اور بھائی کی بے کسی یقیناً تسلی کا سامان فراہم ہوگا نور فاطمہ کے گھر والوں کے لیے. بھائی کی بے کسی، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں. کیسے دفن کیا سکینہ کو؟ کیسے دفن کیا؟ سکینہ، تمہیں بڑی تمنا تھی وطن جانے کی. تمہیں بڑی تمنا تھی وطن جانے کی. قید خانہ تمہارا ابدی وطن بن گیا. سکینہ دفن ہو گئی. ہار باویزہ سکینہ. عالم غربت میں مصیبت آئی، عالم غربت میں مصائب ملے، لیکن گھر والے ساتھ تو تھے. ہائے سغرا، جب سے کنبہ گیا، جب سے کنبہ گیا کوئی خبر نہ ملی. راوی نے بیان کیا جب آل محمد کا لٹا ہوا قافلہ پہنچا، ایک ضعیفہ ایک بیٹی کے کاندھے پر ہاتھ رکھے ہوئے اس قبیلے کے قریب پہنچی جو کربلا سے لٹ کے آیا تھا. وہ بی بی، وہ بیٹی کبھی اس بی بی کی گود کو دیکھتی ہے، کبھی اس بی بی کی گود کو دیکھتی ہے، کبھی اس بی بی کی گود کو دیکھتی ہے. پوچھنے والوں نے پوچھا کیا دیکھ رہی ہو؟ کہا میرا ننھا بھیا اصغر کہاں ہے؟ میرا ننھا بھیا اصغر کہاں ہے؟ ہائے زہرا، اصغر کلیجے پہ، اصغر گلے پہ 3 بار کا تیر کھا کے کربلا میں غربت کی مثال پیش کر کے لٹی ہوئی ماں میرا باپ آئی ہے. عجب نہیں زہرا کو کلیجے سے لگایا. بیٹی اب کوئی باقی نہیں رہ گیا. سيعلم الذين ظلموا أيام منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون. إلهي بحق الزهراء وأبيها وبالها وبنيها وسر المستودع فيها بار الہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا ہماری عزا کو قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما. بار الہ فلسطین کے مظلومین کی حمایت فرما. بار الہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا دنیا میں جہاں جہاں بے گناہ افراد ظلم و ستم کا نشانہ ہوں، بار الہ اس سب کو ظلم و ستم سے نجات دے. بار الہ تجھے واسطہ ہے فلسطین کے مظلومین اور شہداء اور مریضوں کی حمایت اور حفاظت فرما. بار الہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا باقی کے مزارات کی تعمیر کا انتظام فرما. بار الہ پرچم اسلام کو سر بلند فرما. بار الہ اس مجلس کا ثواب مرحومہ نور فاطمہ عابدی کی روح کو پہنچا دے. بار الہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، انہیں اپنی بارگاہ سے بہترین اجر و ثواب مرحمت فرما، انہیں جوار جناب زہرا سلام اللہ علیہ میں جگہ عنایت فرما. بار الہ امام کے ظہور بتعجیل فرما اور ہم سب کو امام کے ناصر و مددگاروں میں شمار فرما. ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ قل واللہ پڑھ کر مرحومہ نور فاطمہ عابدی بنت اطہر حسین کی روح پہ سر